ایک مسافر صوفی اور اس کا گدھا۔ عبرت کے طور پر یہ قصہ سن لے تاکہ تم غلط تقلید کی آفت سے خبردار ہو جاؤ۔ ایک صوفی سفر کی حالت میں کسی خانقاہ میں پہنچا اور اپنے گدھے کو استبل میں باندھ کر ڈول میں پانی بھر کر لایا اور گھاس اپنے ہاتھ سے گدھے کو ڈالی۔ یہ صوفی ویسا غافل صوفی نہ تھا جیسے اس کہانی کے باقی صوفی تھے۔ اس نے اپنی طرف سے گدھے کی دیکھ بھال میں کچھ کمی نہیں کی، لیکن جب قدرت کی طرف سے کچھ طے ہو تو احتیاط سے بھی کام نہیں چلتا۔ اس خانقاہ کے صوفی سب مفلس اور غریب کلاش تھے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض دفعہ محتاجی اور غربت کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اے دولت مند، تو امیر ہے، کسی درد مند فقیر کی غربت کا مذاق نہ اڑا۔ غرض وہ گروہ صوفیہ گدھے کو بیچنا چاہتے تھے، اور طویل اپنے گناہ کی یہ کی کہ ضرورت پر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پھر سب نے مل کر وہ گدھا بیچ دیا اور مزے مزے کے کھانے لائے اور خوب موج مستی کی۔ ساری خانقاہ میں دھوم مچ گئی کہ آج رات کو کھانا بھی ہے اور سما اور قوالی بھی۔ آخر یہ تکلیف اور 3 دن کا روزہ کب تک، اور کب تک جھولیاں لے کر بھیک مانگتے پھریں؟ آخر ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں، ہم بھی جان رکھتے ہیں، اس لیے جو بھی ہو آج تو ہم دولت کی مہمانداری کریں گے۔ وہ مسافر صوفی اصل حال سے بے خبر یہ راگ رنگ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے صاحب اس کی طرف جھک پڑے، کوئی ہاتھ پاؤں دباتا اور کوئی پوچھتا کہ حضرت کہاں تشریف رکھیں گے، کوئی بستر کی گرد جھٹکتا اور کوئی ہاتھ اور منہ کا بوسہ لیتا۔ مسافر صوفی نے اپنے جی میں کہا، جب کہ ان صوفیوں کی توجہ میری طرف اس درجہ ہے تو میں بھی کیوں نہ ان کی عیش و عشرت میں شرکت کروں۔ القصہ، جب سب نے عمدہ عمدہ کھانے کھا لیے تو سما قوالی شروع ہوا۔ ساری خانقاہ فرش سے چھت تک گرد اور دھوئیں میں ڈھل گئی۔ دھواں تو باورچی خانے کا تھا، اور گرد حالت وجد میں پاؤں زمین پر مارنے سے پیدا ہو گئی تھی۔ کبھی تالیاں بجاتے اور دھپ دھپ ٹھوکریں لگاتے، اور کبھی مارے سجدوں کے دالان میں جھاڑو دیتے۔ جب سما انتہا کو پہنچا تو قوال نے ایک شعر بلند سروں میں گانا شروع کر دیا، گدھا رخصت ہوا، گدھا رخصت ہوا۔ یہ گانا ایسا شروع کیا کہ اہل سما میں جوش اور حرارت پیدا ہو گئی، اور وہ صوفی مسافر بھی اسی جوش و خروش میں صبح تک پاؤں پیٹتا رہا اور سب گانے والوں کے ساتھ گدھا رخصت ہوا، گدھا رخصت ہوا گاتا رہا۔ جب سما اختتام کو پہنچا اور جوش و سرمستی کم ہوئی تو دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے۔ سارے درویش خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے، ساری خانقاہ خالی ہو گئی، صرف مسافر صوفی تنہا رہ گیا۔ تو اس نے اپنے بستر کو جھٹک کر باندھا اور کمرے سے باہر نکلا تاکہ جھٹ پٹ گدھے پر لاد کر روانہ ہو جائے، مگر استبل میں دیکھا تو گدھا نہیں تھا۔ اپنے جی میں کہا کہ غالباً خانقاہ کا نوکر پانی پلانے گیا ہوگا، کیونکہ کل اس نے پانی بہت کم پیا تھا۔ جب خادم آیا تو صوفی نے پوچھا کہ گدھا کہاں ہے؟ خادم نے کہا، ہائیں ذرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس پھر کیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ صوفی نے کہا کہ میں نے گدھا تیرے سپرد کیا تھا اور تجھ ہی کو گدھے پر نگران کیا تھا۔ میں تجھ سے گدھا لوں گا، تجھ ہی کو دینا پڑے گا، ورنہ اگر تو زیادہ حجت کرتا ہے تو چل پھر قاضی جج کے پاس تصفیہ ہو جائے گا۔ اب خادم دبا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ میں بالکل مجبور تھا۔ سب صوفیوں نے مشورہ کر کے ایک دم حملہ کیا اور مجھے ادمغا کر دیا۔ بھلا ذرا غور تو کر کے تو کلیجی بلیوں کے بیچ میں ڈال دے اور پھر اس کے محفوظ رہنے کی امید کرے۔ صوفی نے کہا کہ مانا تجھ سے انہوں نے زبردستی گدھا چھین لیا تھا اور مجھ مسکین کی جان پر مصیبت نازل کی، لیکن کیا تجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے پاس فریاد کرتا اور مجھے بتا دیتا اور کہتا کہ اے بے نوا، اے مسافر تیرے گدھے کو لے جا رہے ہیں۔
جب تک وہ لوگ یہاں موجود تھے اس وقت تک تو 100 طرح کے جتن ممکن تھے، لیکن اب تو وہ سب چل دیے۔ اب میں کسے پکڑوں اور قاضی کے پاس کسے لے جاؤں؟ خادم نے کہا کہ واللہ میں کئی بار آیا تاکہ تجھے ان کی کارستانیوں سے واقف کروں، مگر تو خود ہی بڑے ذوق میں سب کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ گدھا رخصت ہوا، گدھا رخصت ہوا۔ جب خود تیری زبان سے میں نے یہ سنا تو قیاس کیا کہ تو قناعت کرنے والا درویش ہے اور گدھے کے جانے پر راضی ہے۔ بس میں واپس چلا گیا۔ صوفی نے کہا، اس جملے کو سب خوش آوازی سے ادا کر رہے تھے تو مجھے بھی اس کے بولنے میں مزہ آنے لگا۔ آئے مجھے ان کی تقلید نے برباد کر دیا۔ ایسی تقلید پر 100 بار لعنت، خاص کر ان بے حوصلوں کی تقلید جنہوں نے روٹی کے لیے اپنی عزت گنوائی۔ دوستو، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔